خدا کی قسم آج ذی الحج کی دوسری جمعرات کو یہ دولت کا بیش قیمتی وظیفہ، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل صرف ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یقین جانو تمہارا نصیب بدل دیا جائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ آج مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے تو وہ بھی سونا بن جائے گا۔ یہ دوسری عید کا بھی دن ہے، تمام عالم اسلام کو دوسری عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے اور 11 ذی الحج ہے اور یہ دوسری جمعرات ہے۔ آج دوسری جمعرات کو ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لو، اس پر یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل پڑھ لو، لوح قرآنی کا۔ یہ وہ خاص کلمات ہیں جن کے معنی اور حقیقت کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر بندہ یہ ضرور جانتا ہے ان میں بڑے عظیم و شان راز، برکتیں اور رحمتیں پوشیدہ ہیں۔ آج الف لام میم کا یہ عمل، یہ وظیفہ تمہاری قسمت بدل دے گا۔ الف لام میم قرآن اعظم کی وہ خاص آیت ہے جس کے معنی کوئی نہیں جانتا، اس کی حقیقت صرف رب کو پتا ہے۔ لیکن آج یہ توکل والا وظیفہ، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل اگر آپ لوگ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین جانیں اللہ پاک سے 1100 کروڑ بھی مانگو گے نا تو وہ بھی مل جائیں گے، اور آپ کی 99 ناممکن حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ بس ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ کو الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ کر دیکھیے گا، اور پھر میری بتائی ہوئی جگہ پر ان چاول کے دانوں کو رکھ دیں اور پھر معجزہ دیکھیں، پھر رب کا کرم دیکھیں، پھر رب کا فضل دیکھیں کہ اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو کس طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ دوستوں، رب العالمین آپ لوگوں کے معاملات کو بہترین کر دیں گے، آپ کے رزق میں خوب برکتیں اور رحمتیں ڈال دیں گے۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو، آج یہ مت سوچنا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، کیونکہ آج اگر آپ لوگ کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ بس ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ دوسری جمعرات کو الف لام میم کا یہ خاص وظیفہ اس خاص نورانی روحانی صورت کے ساتھ ملا کر پڑھیے گا، اور پھر رب کا معجزہ دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی آیت ہے اور آپ کی نصیبوں کو بدلنے کے لیے آئی ہے۔ آج آپ کو یقین کریں، کوئی غریب بھی ہونا، سڑک پر بیٹھا ہوا فقیر بھی اس وظیفے کو پڑھے تو اللہ پاک اس کو بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے، بس ایک بار میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر تو دیکھو۔ فائدہ نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لینا، لیکن مجھے پتا ہے فائدے بے شمار کی حاصل ہوں گے، تو لہٰذا آج دوسری جمعرات کا یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں نے لازمی میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور جب بھی ذی الحج کے مہینے میں دوسری جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کے لیے دولت کا یہ خاص عمل لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ والوں، یہ دن اور یہ عمل آپ کی روح کو ایک نئی تعلیم دیتا ہے۔ اصلی جہاد اپنے اندر کے اندھیروں کے خلاف ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کو قابو میں لانا سیکھ لیتا ہے تب اس کا دل اللہ کے نور سے بھرنے لگتا ہے۔ 11 ذی الحج ہمیں شکر بھی سکھاتا ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بندہ محسوس کرتا ہے کہ ہر سانس، ہر لمحہ، ہر رشتہ اللہ کی امانت ہے، اور جب شکر دل میں اترتا ہے تو رحمت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ دن دعاؤں کا بھی دن ہے۔ جو کچھ دل میں چھپا ہے، جو درد الفاظ میں نہیں آتا، جو آنسو آنکھوں کو تک نہیں پہنچ پاتے، اللہ ان سب کو جانتا ہے۔ بس دل سے پکارو، بس توکل رکھو، بس اپنے رب پہ بھروسہ کرو۔ اللہ والو، یہ دن ہمیں رب پر بھروسہ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے حکم کو مانا اور اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو دوستوں، ہمیں تو رب پر صرف بھروسہ رکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کی مشکلات کو آج ہی ختم فرما دے گا۔ یہ ایسا خاص عمل، ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور آپ کی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ اللہ والوں، یہ دن کہتا ہے کہ اللہ کے قرب کا سفر ایک دن کا نہیں ہوتا، یہ ہر دن کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر صبح ایک نئی نیت، ہر رات ایک نیا حساب، اور ہر سانس میں اللہ کا ذکر۔ یہی 11 ذی الحج کی
ہمیں روحانیت اور رب العالمین کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے۔ بس اپنے دل سے اتنا کہو کہ اللہ رب العالمین میں تیرا ہوں اور تیری ہی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، اور آج جو یہ عمل میں آپ کو دوں گا نا، یہ آپ کی پوری زندگی کو بدل دے گا۔ آج آپ لوگوں کی پریشانیاں، آپ لوگوں کی تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آج رزق میں برکت ہوگی، کامیابیاں قدم چومیں گی۔ اللہ والوں، یہ 11 ذی الحج کا سب سے خاص، نایاب اور بہترین عمل ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ جائے، اور یہ دوسری عید بھی ہے، دوسری جمعرات بھی ہے، جب دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگوں نے یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی، اور چھوٹا موٹا صدقہ یہ آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے۔ آپ لوگ چاہیں اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو رات کے 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، دیکھیں پڑھ لیں۔ رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ لوگ جھک جائیں اور پھر دیکھیں رب العالمین آپ پر کتنی مہربانیاں، کتنی رحمتیں اور کتنی نعمتیں ظاہر فرماتا ہے۔ تو دوستوں، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو اب میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، اور میرے مولا تجھے آج عید الاضحیٰ کا واسطہ، عید الاضحیٰ کے دوسرے دن کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں۔ دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے۔ فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگ باوضو ہو جائیں، وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں۔ اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے،
یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے۔ اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں۔ استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے، رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے، اور سنت طریقے سے کریں، جو نبی پاک کا طریقہ تھا۔ نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں، 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا۔ اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، صرف 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا درود قادریہ پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ لیکن آپ کو جو تسبیح میں آج بتاؤں گا نا 11 ذی الحج کو، یہ دوسرے عید الاضحیٰ کا دن بھی ہے اور دوسری جمعرات ہے، یہ آپ کے نصیبوں کو بدل دے گی، آپ کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دے گی، آپ کے نصیبوں کو اجاگر کر دے گی، راستے کے پتھر اٹھا کر پھینک دے گی، آپ کے قرضے غیب سے ادا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے رزق میں غیب سے برکتیں اور رحمتیں ہونے لگیں گی۔ اس سے بڑھ کر آپ لوگ اور کیا چاہتے ہیں؟ تو دوستوں لازمی اس عمل کو پڑھیں، اپنے تمام مقاصد، نیک مقصد کے لیے اس عمل کو آپ لوگ ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں، پانی کا گلاس اور کچھ چاول کے دانے ایک مٹھی لیا، پھر کچھ بھی صدقے کے لیے کچھ رقم ضرور رکھیے گا، صدقہ ضرور کیجیے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔
اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین صورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے،
جن کے امتحان ہو رہے ہیں۔ امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا بڑا ہی خاص اسم اعظم ہے یا توابو، آپ نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ یا توابو کی فضیلت اور حقیقت بیان کرنا دراصل بندے کو توبہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک اسماء الحسنہ میں یہ نام یا توابو رکھا ہے، جس کے مطلب کیا ہیں، جس کے معنی کیا ہیں؟ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کو ان کی خطاؤں سے پاک کر دینے والا، ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لینے والا۔ یہ نام اللہ کی اس شان کو ظاہر کرتا ہے جو اپنی مخلوق پر بے حد بلکہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انسان لاکھ گناہ کرے، دنیا کے سامنے ذلیل ہو جائے، مگر جب وہ سچے دل سے اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، روتا ہے، عاجزی کرتا ہے اور کہتا ہے یا توابو یا اللہ، یعنی اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ رب العزت نہ صرف اس کی پکار سنتا ہے بلکہ اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ والوں، یا توابو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تمام آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی آپ کو معافی مل جائے گی، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر وہ رب کا وہ دروازہ کھلتا ہے جو رحمت کا ہے۔ دراصل یا توابو یہ وہ پکار ہے جو رب کے اس دروازے پر دستک دیتی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ ہے۔ اللہ والوں، آپ کے گھر میں کتنی ہی تنگ دستی کیوں نہ ہو، پریشانیاں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، رب کا یہ اسم اعظم یا توابو ہماری زندگیوں میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ اسی لیے آج آخر میں آپ لوگوں نے یا توابو کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ بس اس کی ترتیب کو اور اس کو ملاحظہ کر دیں۔ اللہ والوں، اس کے خاص طریقہ بھی ہے، جب آپ لوگ پڑھیں اپنے گناہوں کو یاد کر لیں، یعنی اس کو پڑھنے سے پہلے ایک لمبی سانس لیں اور کوشش کریں اپنے دل کو ہلکا کرنے کی، اپنے آنکھوں کو بند کرنے کی اور اپنی گردن جھکانے کی۔ اس کے بعد آپ لوگ پڑھیں یا توابو یا اللہ، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، اور اتنی آواز سے پڑھنا ہے آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں۔ اگر کمرے میں اکیلے ہیں تو زور سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اتنی ہی آواز میں پڑھنا ہے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، بس اپنے منہ سے آپ بولیں اور اپنے کانوں سے سن لیں۔ یہ اس کی طریقہ کار ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل ہی دل نہ پڑھ رہے ہیں، نہیں، اتنی زور سے لازمی اپنے منہ سے بولیں کہ آپ منہ سے بولیں اور کانوں سے سن لیں، یہ اس عمل کی شرط ہے۔ تو لہٰذا کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یا توابو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا توابو یا اللہ کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 مرتبہ 21 ٹائمز 21 مرتبہ آپ لوگوں نے یا توابو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔
اللہ والوں عمل آپ لوگوں نے پڑھ لیا, وظیفہ آپ لوگوں نے کر لیا, اب دعا ایک بہترین انداز میں کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب دیکھیں دعا سب سے بہترین ہے, پہلے تو پانی کے گلاس میں جو دم کرا ہے اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں, اور جو صدقے کے لیے آپ نے چاول وغیرہ رکھے وہ پرندوں کو آپ لوگ ڈالیں گے, لیکن دعا مانگنے کے بعد پہلے دعا کو کمپلیٹ کر لیں, اور دعا ایک اچھے انداز سے مانگیے گا. یہ ذی الحج کی 11 تاریخ ہے, یہ ماہ ذی الحج کی 11 تاریخ ہے, دوسری جمعرات ہے. دوسری جمعرات کا دن ویسے ہی بہت فضیلت والا ہوتا ہے, تو آج کھل ڈل کے مانگے, اور رب سے یہ ضرور دعا کیجیے گا میرے مولا میرے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے میرا رزق کم ہو گیا ہے, اور میرے ان گناہوں کو بھی بخش دے جن کی وجہ سے میں تکبر کرتا ہوں اور تجھے ناراض کر دیتا ہوں. اس طریقے سے دعا لازم مانگیے گا. اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور اگر اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو ڈیلی وظیفے دیکھنے کو ملتے ہی رہیں گے. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.